سر آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ اب بلاول بھٹو صاحب میدان میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ مصالحت کا کوئی راستہ نکل سکے، لیکن بظاہر تو پی ٹی آئی نے انکار کر دیا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ جو خود اتحادی ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ وہ مومنٹم عید کے بعد نہ بنے، جس کے لیے وہ کافی نظر بھی آ رہے ہیں کہ شاید کوئی تحریک چلائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو ایک ساتھ بٹھا کے کچھ بات آگے چلے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اتنے تو بلاول بھٹو سمجھدار ہیں اور بہت سمجھدار ہیں ماشاء اللہ، ان کو پتہ ہے کہ جی مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، اتنا زیادہ گیپ آ چکا ہے جو اوور آل سیاست میں بھی ہے، اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی جس میں پی ایم ایل این بالکل ایک طرف کھڑی ہے اور پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہے، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کو ایک اور چیز بھی پتہ ہے کہ ایشو اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹکراؤ آپس میں کنفرنٹیشن ہے جس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے۔ پی ایم ایل این کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کیا ان کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، اس لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کہ پی ایم ایل این کے ساتھ تو جھگڑا ہے ہی نہیں، پی ایم ایل این نے کچھ دینا ہے ہی نہیں، ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ سو دیٹ از وائی کو بلاول بھٹو کی یہ تو اوبویسلی ایسے پبلک میں انہوں نے بول دیا، ادر دین دیٹ کوئی ایسا کوئی سیریس میرا خیال ہے کوئی انٹینٹ تو ہے نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور سر اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات، چاہے وہ فیصل چودھری یا سلمان اکرم راجہ کی ہوں، وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ شاید ایک فارورڈ بلاک اس میں بننے جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر تو پھر پی ٹی آئی کی کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی عوام کے اندر؟ تحریک چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں بند ہیں، اور کافی سارے لیڈرز، شاہ محمود بھی جیل میں اور بھی لوگ جیل میں ہیں، بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ عمران خان جیل میں ہیں، اور جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے اور ظاہر ہے ایک ان نون پیریڈ کے لیے اندر بند رہیں گے، اور جب تک کنفرنٹیشن رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پارٹی کا کوئی سٹرکچر کوئی آپریٹو نہیں ہوگا، کوئی وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت نارمل سیاست کرنا اور نارمل اپنی پارٹی کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جب ایسی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ ایک بالکل ایک نارمل قسم کی سیاست کر رہی ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی ہے کیا، ایک اوپر چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، اور نیچے ان کے کروڑوں سپورٹرز ہیں۔ یہ جو لیئرز ہیں نا، جو اس وقت خاص طور پر جو بھی ان کی قیادت ہے باہر ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو، وہ دے کاؤنٹ فار نتھنگ۔ ان کو سلمان اکرم راجہ کو جنرل سیکرٹری بنا دیا تھا فرام نو ویئر، وہ عمران خان کی مرضی سے بنے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں بنے تھے کہ عوام میں ان کی بہت پذیرائی تھی۔ اسی طرح سے عمر ایوب کو جو بھی پوزیشن دی گئی، لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، میں ان کے اگینسٹ نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بس اس میں دو ہی لیئرز ہیں، ایک عمران خان ہے اور نیچے کروڑوں سپورٹرز ہیں، اور فارورڈ بلاک جتنے بھی بن جائیں، جتنے لوگ بھی فارورڈ بلاک میں چلے جائیں یا نہیں جائیں، عوام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام صرف عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جتنے مرضی فارورڈ بلاک بن جائیں۔ ایک اور ایشو جو بڑا افسر اٹھا رہا ہے وہ ہے کنالز کو لے کر۔ کچھ ہی دیر پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ چولستان کنال جسے محفوظ شہید کنال بنایا جا رہا ہے، انہوں نے سخت مخالفت کی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ گئے کہ آصف علی زرداری نے کسی ایسے بل پر اس طرح دستخط نہیں کیے، میٹنگ منٹس غلط بتائے گئے اور بنا دیے گئے۔ آپ کو لگتا ہے یہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا اور اس بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اب بہت برے سچویشن میں آ چکی ہے اس مسئلے کو لے کے۔ ایک طرف سندھ کے عوام ہیں جو کہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں بننے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی آ گیا، وہ جو ہائی وے موٹر وے کا جو پنجاب کے لیے اپروو کیا ہے ایکنیکٹ میں، 400 پتہ نہیں 50 بلین روپے کا ایک جو وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں موٹر وے بن سکتی ہے، یہاں نہیں بن سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا پانی کے مسئلے پر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سندھ کے عوام کا ایک کنسرن رہا ہے۔ سو اب وہ جو ایشوز ہیں وہ عوامی ایشوز ہیں،
سندھ کا عام جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا, اس کے پانی کے حوالے سے اس کو محروم کیا جائے گا اگر یہ پروجیکٹ چلا. تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اگر عوامی سیاست اس وقت نہیں کرتی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی, اور ادھر نظر آتی ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کینال کا جو فیصلہ ہے اور جس کی وجہ سے سندھ کی محرومیاں بڑھیں گی, تو سندھ میں تو صرف پیپلز پارٹی رہ گئی ہے. اگر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو پذیرائی نہیں ملے گی تو پھر وہ ان کی سیاست, لانگ ٹرم سیاست تو ختم ہو جائے گی. سو دس از دا ڈفیکلٹی دیٹ دے ہیو. اب ایک طرف آصف زرداری ہیں, وہ صدر ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایشو ایسا ہے کہ سندھ کے عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ صدر ہیں, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, اور بڑے بڑے عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, ایکسیس ہے پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو اتنے بڑے لیڈر ہیں, تو وہ والی سیاست کریں جو عوامی سیاست ہے عوام کے ساتھ. اور اس کے لیے جتنا بھی کمپرومائز, جتنی بھی آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے کہ جی ٹھیک ہے, اگر ہمیں حکومت سے باہر نکلنا پڑتا ہے, پریزیڈنسی کو چھوڑنی پڑتی ہے, تو سو بی اٹ. وہ پیپلز پارٹی کے لیے اب ظاہر سی بات ہے بہت مشکل یہ فیصلے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اگر یہ اس وقت شارٹ ٹرم دیکھے گی تو اس کو لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے, میں کراچی میں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جو ایک سندھیز کا جو کنسرن ہے وہ بڑا جینوئن کنسرن ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنسرن میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے. صحیح معنوں میں یہ میٹنگ میں نہیں کہ جی بلاول بھٹو وہاں چلے گئے میٹنگ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور وہاں بڑی خوشگپیاں لگ رہی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. وہ اب اس انتظار میں بیٹھے نہیں ہیں, وہ ایکشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال, امریکی سینیٹر جو ولسن نے پاکستانی ڈیموکریسی بل ٹیبل کیا ہے جس میں ریاستی اداروں سے منسلک افراد پر پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے امریکہ کی حکومت اس بل کو اہمیت دے گی اور اس پر ووٹنگ کرائے گی؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تحریک انصاف ہے. آپ کو لگتا ہے اگر ہے بھی تو کیا اس حد تک جانا ملک کے خلاف درست بات ہے؟ دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا, یہ بڑا مشکل اس کا آنسر ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں ایک اسپیچ آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا پر جنرل ضیاء الحق کی 1980s کی, اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے جو پاکستانیز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف وہاں بیان بازی کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں. اب میرے سے اگر آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت آج مڑ کے دیکھیں کہ ضیاء الحق کے جو 11 سال تھے, کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف تھا؟ کیا اگر وہ جلدی جاتے تو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہ ہوتا؟ اور کیا جو بھی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں جو زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے, تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. پاکستان کو آج مجھے کوئی بتا دے کہ اگر وہ 11 سال کی جگہ 2 سال رہتے جنرل ضیاء الحق, تو کہ پاکستان کا فائدہ ہوتا نقصان ہوتا؟ سو یہ ایک آپ کو اس وقت آپ کا رائٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ ریز کرنے کا, جب آپ یہاں سب قانون کے تحت چل رہا ہو, یہاں آئین کے تحت چل رہا ہو, یہاں اگر آپ نے الیکشن فراڈ نہ کیا ہو, یہاں اگر آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشنز نہ کی ہوں. پہلے اپنا کام فکس کریں, اس کے بعد اس کنسرن کا ایکسپریس کریں کہ جی باہر لوگ کیا بول رہے ہیں یا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اندر بند کریں گے اور مسنگ پرسنز جیسے کیسز ہوں گے, اور جرنلسٹ پر پیکا لاء کے تحت پھر قانون سازی ہوگی, ان کو پکڑ دھکڑ ہوگی, پولیٹیکل اپوزیشن کو اندر بند کیا جائے گا, جوڈیشری کو بالکل انفیکٹو کر دیا جائے گا 26ویں امینڈمنٹ کے تھرو, الیکشن کمیشن بالکل زیرو ہے, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر والے کوئی بولے نا. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتے, آپ ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, اور لوگ باہر بولتے ہیں. یہ کامیاب ہوگا اس پر میرے تھوڑے سے خدشات ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس وقت جو اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں. ان کو پاکستان کی ضرورت ہو سکتی ہے. ابھی ایک وہ جو ٹیررسٹ ہم نے پکڑوایا تھا اس پر ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا, اور ساتھ ساتھ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے 2021, اور جو افغان طالبان نے قبضے میں کیا ہے, اس کو چاہتی ہے کہ جی وہ واپس کیا جائے. اور پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ جی واپس کیا جائے, کیونکہ وہ ہتھیار جو ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. سو ایک کامن کاز ہو سکتا ہے, اور امریکہ اس سٹیج پر اس کو خراب نہیں کرنا چاہے گا. بالکل.